بائبل میں درج ہے خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے۔ خدا نے کہا اجالا ہو جائے اور فوراً اجالا ہو گیا۔ تو یہ تھے اللہ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماہتاب وجود میں آئے اور کائنات تجلیوں سے چمک اٹھا۔ ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد نیاز و گداز میں ڈوب کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندرونی جذبات کی قوت یعنی ایموشنل انرجی کاسمک ورلڈ میں زبردست لہریں پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ لہریں فیض رسا طاقتوں سے ٹکراتی ہیں تو انہیں بے چین کر دیتی ہیں۔ وہ یا تو خود ہماری مدد کو دوڑتی اور راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹاتی ہے، اور یا خیال کی کوئی لہر وہاں سے چھوڑتی ہے جو ہمارے دماغ سے ٹکرا کر ایسی تجویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ بعض امراض و مصائب ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہیں، جن سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد مخفی طاقتوں کو آواز دیں۔ یہ طاقتیں اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتی۔ گناہ اللہ سے بغاوت ہے، اور ایک باغی کو جب تک وہ باغی ہے اللہ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ گداس میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً آتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگیں۔ دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ قبولیت اسی طرح دعا کا دوسرا رخ ہے۔ سورہ نمل میں ہے، ہمارے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے۔ خیالات کا اثر جسم پر، ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے۔ ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک ذخیرہ ہے، ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک مریض بول اٹھتا ہے، آپ کے آنے سے میری تکلیف کم ہو گئی۔ الفاظ خیالات کی تصویریں ہیں، اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اٹھتی ہیں۔ ان لہروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خوف، نا امید، بے ہمتی، غصہ، حسد، جلن، انتقام، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ دوسری خیالات کی لہر وہ ہے جن سے محبت، رحم، فیاضی، سخاوت، شجاعت، نیکی اور تقوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی خیانت یا چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو دماغ ایسی لہریں خارج کرتی ہیں جو خوف اور بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کتنے ہی ایسے امراض ہیں جو بے چینی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسٹر R.W. ٹوائن نے ایک عورت کی کہانی درج کی ہے کہ کسی بات پہ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کے دودھ میں زہر بھر گیا اور اس کا دودھ پیتا بچہ مر گیا۔ ایک امریکن آتھر لکھتے ہیں، یہ انگلش میں ہے، "The mind is the natural protector of the body. Vice of all sorts produce leprosy and other diseases in the astral body, meaning soul, which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life. Sudden and violent emotions not only weaken the heart, but sometimes cause insanity and death." اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ ہر قسم کا گناہ جسم میں دیگر امراض پیدا کر دیتا ہے، اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ غصے سے تھوک کے اجزائے ترکیبی ایک خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فوری اور شدید اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہو جاتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت تک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے ایک شناسہ مشرقی پاکستان کے مشہور جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور شیر واپس چلا گیا۔ ہوش آنے کے بعد اٹھے اور گرتے پڑتے اپنے خیمے تک پہنچے، اور دوسری صبح آئینے میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اثر جذبات کا جسم پر۔ دوسری طرف محبت، رحم، خوش اخلاقی، اللہ کی عبادت، گداس، یہ جسم میں ایسی توانائی پیدا کر دیتی ہیں جو بیماری کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اب یہ انگلش میں ہے،
On the other hand, love, goodwill, and kindness tend to stimulate a healthy, purifying, and life-growing flow for bodily secretion, and these forces will counteract with the disease giving of the vices. दूसरी तरफ मोहब्बत, नेक नियति, मुरव्वत और हमदर्दी से ऐसी सेहत बख्श और पाकसास एनर्जी पैदा होती है जो गुनाह के बीमार कुन असरात को ज़ाइल कर देती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खैर और शर के असरात से पूरी तरह बाखबर थे। उन्हें यकीन था कि बीमारी गुनाह का नतीजा है। चुनांचे जब कोई मरीज उनके पास आता तो पहला सवाल यह होता, क्या तुम मुझे और मेरे पैगाम को मानते हो? और इलाज ये बताते, जाओ और आइंदा गुनाह से बचो। दुख उसी वक्त तक बाकी रहता है जब तक गुनाह बाकी रहे। गुनाह को छोड़ते ही दुख का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। कुरान हकीम में सूरह इनाम में मौजूद है, वो ईमानदार जो अपने ईमान में गुनाह को दाखिल नहीं होने देते, वो अमन व सुकून और हिदायत की नेमत से बहरावर होंगे। गीता में लिखा है, जो शख्स हवास और अक्ल को ज़ब्त में लाने के बाद ख्वाहिशात को तर्क कर देता है, वो तमाम दुखों से रिहाई पा लेता है। महात्मा बुद्ध का इरशाद है, तंदुरुस्ती नेकी का नाम है। जब लालच, नफरत और फरेब की आग बुझ जाती है तो मुकम्मल चैन और सुकून मिल जाता है। दिमाग सिर्फ सेहत और मर्ज और मुसर्रत ही का खालिक नहीं, बल्कि वो हर चीज़ का खालिक है। ये मुसव्वरी के शाहकार, बुत तराशी के उम्दा नमूने, ये अशार और ये इमारत वो लहरें हैं जो पहले दिमाग में पैदा हुई और फिर उन्होंने कहीं नगमा, कहीं हुस्न, कहीं अहराम मिस्र और कहीं ताजमहल की सूरत इख्तियार कर ली। ये कायनात तख़य्युल की एक लहर है जो कभी खालिक के दिमाग में पैदा हुई थी। ज़हनी तसव्वुरात असल हैं और मादी अशिया उनकी नकल। हक़ाइक़ के किले पहले दिमाग में और फिर ज़मीन पर तामीर होते हैं। कायनात में लातादाद दिमाग मौजूद हैं जिनसे निकली हुई लहरें हर तरफ रवा दवा हैं। ये हर दिमाग से टकराती और उस पर असरअंदाज होती हैं। दुनिया में करोड़ों ऐसे आदमी मौजूद हैं जो तमाम नस्ल इंसानी की निजात और फलाह के लिए दुआ मांगते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो गुनाह के आदी हैं और हर शख्स को अपना जैसा देखना चाहते हैं। कॉस्मिक वर्ल्ड में खैर और शर की दो ताकतें मौजूद हैं। अल्लाह के सामने झुक जाने के बाद हमारा रिश्ता कवी खैर से कायम हो जाता है और बदी हमें शैतान से मुंसलिक कर देती है। शयातीन की भेजी हुई लहरें बुरी ख्वाहिशात, अफकार और तबाहकुन तजावीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और दूसरी किस्म की लहरें नेक इरादों, उम्दा तजवीज़ों, बुलंद ख्वाहिशात और आला जज्बात में बदल जाती हैं। अगर साहिब तजवीज़ अल्लाह का नेक बंदा हो तो तजवीज़ का मंबा कोई फ़रिश्ता होता है और उसका नतीजा हमेशा उम्दा होता है, और अगर तजवीज़ शयातीन की तरफ से हो तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होगा। इस नज़रिए की तस्दीक कुरान से यूँ होती है, जो लोग अल्लाह को अपना आका तस्लीम करने के बाद उस राह पर जम जाते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि डरो मत, ना गम खाओ और अपनी मौजूदा जन्नत के हुसूल पर खुशियाँ मनाओ। हम इस ज़िंदगी नेज़ अगली में तुम्हारे दोस्त रहेंगे और जो चाहोगे वहाँ मिल जाएगा। सूरह सजदा आयत 30। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन लोगों पर उतरते हैं? ये हर झूठे और बद किरदार इंसान पर नाजिल होते हैं। फरिश्तों से कोई सुनी सुनाई बात उन्हें बता देते हैं और उनकी बेशतर बातें झूठी होती हैं। सूरह शोरा। शैतान तुमको जब अल्लाह की राह में खर्च करने का वक्त आए तो तंगदस्ती से डराता है और बुरे काम का हुक्म देता है। सूरह बकरा में है। तो शयातीन की ये तरगीब, बदकारी और फरिश्तों की वो हौसला अफजाई कॉस्मिक वाइब्रेशंस के ज़रिए होती हैं। ख्वाहिशात का चक्कर, ये बात बारहा हमारे तजुर्बे में आई है कि कभी किसी चीज़ का शौक़ बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। एक नमाजी को इस नशेब व फराज से बारहा वास्ता पड़ता है।
کبھی تو وہ رات کے تہجد تک قضا نہیں کرتا اور کبھی فجر کی 2 رکعتیں بھی اسے گراں گزرتی ہیں۔ اس شوق و بد شوقی کا تعلق اسیری لہروں سے ہے۔ کاسمک ورلڈ میں شیاطین و ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں اور ہر طاقت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری طاقت کے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں برگلائے، اور اس مقصد کے لیے دونوں طاقتیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو شیاطین زیادہ طاقتور لہریں چھوڑتے ہیں، جن سے اس آدمی کا شوق عبادت کم ہو جاتا ہے۔ اس پر فرشتوں کی صف میں بے چینی سے پھیل جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنی لہروں میں زیادہ توانائی بھر دیتے ہیں، جس سے اس آدمی کے شوق کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے۔ قوت شکل بدلتی ہے۔ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ ایک انرجی یعنی طاقت دوسری انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روشنی گرمی میں اور گرمی حرکت میں بدل جاتی ہے۔ ایتھر کی لہریں بھی طاقت سے لبریز ہوتی ہیں۔ یہ طاقتیں مختلف شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی محبت کا روپ دھار لیتی ہیں، کبھی نفرت کا، کبھی شوق کا، کبھی بے شوقی کا۔ انبیاء انتہائی درجے کے حساس ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ میں کوئی ایسا والو لگا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر یہ لہریں الفاظ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہی لہریں جب پھول تک پہنچتی ہیں تو خوشبو میں بدل جاتی ہیں۔ یہ خوشبو پھول کا پیغام یا گیت ہے جسے ہم آج نہیں سمجھ سکتے، لیکن ممکن ہے کہ انسان آئندہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لے جو خوشبو کو گیت میں اور نغمہ بلبل کو بوئے گل میں بدل سکے۔ خوشبو کی لہریں کیف و سرور پیدا کرتی ہیں اور بدبو سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ انسان بھی پھولوں کی طرح ہے۔ بعض سے محبت، رحم اور گداز کی ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ سارا ماحول مہک اٹھتا ہے، اور بعض کے کردار سے وہ گھن آتی ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے۔ انویزیبل انفلوئنس میں لکھا ہے کہ لائک the earth, man also has magnetic vibrations which produces different impressions in different cases. The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect of love and affection. This explains why certain persons are loved and others are despised. زمین کی طرح انسان کی ہستی سے بھی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں، جن کا اثر مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے۔ اگر یہ لہریں ایک ایسے آدمی سے نکلیں جس کے اعمال و خیالات میں پاکیزگی ہے تو وہ دوسروں میں محبت پیدا کریں گے۔ یہ مسئلہ کہ لوگ بعض آدمیوں سے محبت یا نفرت کیوں کرتے ہیں یہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ علماء روحانیت لکھتے ہیں کہ جب کوئی بلند روح کہیں نازل ہوتی ہے تو ماحول خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ ایک عبادت گزار کو اس قسم کے تجربے کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روح القدس کا نزول ہوتا تھا تو خوشبو پھیل جاتی تھی۔ یہ ایسی لہریں خارج کرتی تھیں جن میں سے بعض الفاظ میں اور بعض مہک میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ ہپناٹزم کے ماہرین عمل کے لیے ایک موزوں لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر کچھ اس طرح کی لہریں ڈالتے ہیں کہ وہ نیم خوابی کی حالت میں چلی جاتی ہے، اور اس پر اپنا ارادہ یوں مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ بے اختیار ہی کچھ کرتی اور کہتی ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اگر ایک عامل اپنے معمول کو حکم دے کہ بیدار ہونے کے بعد شام کے 3 بجے تم نے بجلی کا بلب جلانا ہے، تو ٹھیک 3 بجے بجلی جلانے کا زبردست ارادہ اس کے دماغ میں خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ سجیشن کی یہ ادنیٰ سی مثال ہے۔ رحم کا جواب رحم۔ جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بجلی اسیر میں لہریں اٹھاتی ہیں جو ملکوتی طاقتوں سے جا ٹکراتی ہیں۔ جواباً یہ طاقتیں ایسی لہریں چھوڑتی ہیں جو ہر دل میں رحم کرنے والے کے متعلق جذبات رحم و محبت بھر دیتی ہیں۔
Give the world the best you have and the best will come back to you. دنیا کو بہترین چیز دو اور جواباً تمہیں بہترین چیز ملے گی.